یہ جو الکوہل ہے یہ مسلمان سوسائٹیز میں ملکوں میں پروہیبٹڈ ہے بہت سارے، اور یہ سارے کا سارا منافقت پہ بیس ہے۔ پاکستان میں بھی بین ہے، لیکن پاکستان میں آپ کو ہر جگہ الکوہل ملے گا، ہر جگہ الکوہل ملے گی آپ کو گھروں میں ملے گی، لوگوں کے گھروں میں بارز ہیں۔ یہاں پہ کس کے گھر کیا نہیں ہے یہاں پہ، فورگیٹ ہوٹلز میں تو کوئی جاتے ہی نہیں ہوگا میرا نہیں خیال، لیکن یہ سارے کا سارا بیسڈ ہے منافقت پہ اور جھوٹ پہ، جو مسلمان ممالک جو ہیں، پرٹیکولرلی پاکستان کی میں بات کروں، کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، تھوڑا عرصہ پہلے چائنیز نے گوادر کے اندر ایک آئی تھنک وائن یا بیئر کی کوئی فیکٹری کھولی یا کچھ اس طرح کیا، تو اس وقت مولانا ہدایت الرحمان جماعت اسلامی کے وہاں ایک سو کالڈ لیڈر تھے، انہوں نے جناب وہاں پہ بند کرا دیا، کیونکہ وہ اخبار میں خبریں آئیں کہ وہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کے پروجیکٹس تھے، ان میں سے حکومت نے پہلے الاؤ کر دیا ان کو۔ اچھا، حکومت الاؤ کر رہی ہے بیئر بنانے کی یا وائن بنانے کی، یا وہ جو بھی وہ آئی تھنک بیئر وغیرہ ہی ہوگی، یا جو بھی، مجھے اس کی ایگزیکٹ اب یاد نہیں ہے، تو انہوں نے الاؤ کر دیا۔ جب الاؤ کر دیا، وہ بکنی شروع ہو گئی، چائنیز بیئر جی مارکیٹ میں آ گئی ہے، یہ وہ۔ تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا، وہ انہوں نے کہا پائن کہ یہ تو شور مچ گیا، مولویوں نے میڈیا میں آنی شروع ہو گئی، لوگ بڑے خوش کہ جی چائنیز بیئر بھی اب آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن وہ مولوی پڑا، اس نے سارا کا تہس نہس کر دیا۔ اور جب آپ میڈیا میں چیزیں لے کے آتی ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہا تھا بڑی دیر، اس نے گوادر میں کتنے مہینے پروٹیسٹ کیا، اس نے جو ڈیمانڈز لے کے آیا، ان ڈیمانڈز کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ نے بھائی جان اس کو ریموو کرنا ہے، یہ ان کو بند کریں۔ اب پتہ نہیں وہ سٹل چل رہی ہے یا بند ہے یا کیا ہے، آئی ایم ناٹ پریویو آف دا سچویشن، بٹ مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے، یہ منافقت اور جھوٹ پہ بیس ہے۔ پاکستان میں اربوں ڈالر کی شراب آتی ہے، اور حکومتی، اور وہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، جو مجھے تھوڑا سا پتہ ہے، کہ ہم نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے جی مائنورٹیز کرسچن منگوا سکتے ہیں۔ اب کرسچن اربوں ڈالر کی شراب تھوڑی پی سکتے ہیں، کرسچن کا آپ سوشل سٹریٹا وہ جو ہے اس میں دیکھیں کہ ان کے نیٹ ورتھ کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان بیچاروں کی تو نیٹ ورتھ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو ہم نے وہ مواقع نہیں دیے وہ ترقی کر سکیں، ہم نے ان کو تو غریب رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، ان کے بچوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس، تو وہ اربوں ڈالر کی شراب پی سکتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے، خیر اینی ہو۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ ایک بڑی بات ہے، امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، کمنگ اٹ فرام سعودی عربیہ انیشلی۔ دیکھیں، محمد بن سلمان کا ایک ویژن ہے، ویژن 2030، ٹھیک ہے جناب، ویژن 2030 کے اندر سب تبدیلیاں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یو اے ای جو ہے وہ مسلمان کنٹری نہیں ہے نا مسلمان کنٹری، انہوں نے تو الاؤ کیا ہوا ہے، کیا ان کی ترقی نہیں ہو رہی، یا وہاں پہ اسلام کو کوئی مسئلہ ہے، یا وہ مساجد نہیں ہیں، لوگوں کو آزادی نہیں ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سعودی عرب یہ کہتا ہے، جس طرح یو اے ای نے کیا ہے یا اور مسلمان ملکوں نے کیا ہے، کہ یہ منافقت بند کریں، ٹرکی میں چلے جائیں آپ، کیا ٹرکی کا جو ہے طیب اردگان، کیا آئی ایم ناٹ ان فیور اینڈ اگینسٹ آل دس، آئی ایم اگینسٹ ہپوکریسی۔ میں وہ جو پولیٹیکل کلاس، مسلمان دنیا کی جو پولیٹیکل کلاس جو ہپوکریسی پہ کام کرتی ہے، منافقت پہ، میں اس کے اگینسٹ بول رہا ہوں، کہ ایک طرف آپ نے قوانین بنائے ہیں ملکوں کے اندر کہ جناب شراب نہیں ملے گی، اینڈ دین پورا ملک چھوٹے سے لے کے بڑا تک پی رہا ہے، اور وہ امپورٹ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں جا رہا، کیونکہ وہ تو ساری غلط طریقے سے امپورٹ ہوتی ہے، اور یا غلط طریقے سے جو امپورٹ ہوتی ہے وہ جیسے تیسے بھی آتی ہے۔ اب یہ جو اب انہوں نے کہا ہے جی، یہ نیا، آپ دیکھیں سعودی عرب میں نیا پروسیس آ گیا جی، اسپیسیفک کوانٹٹیز آف الکوہول گڈس جو ہے وہ آئے کرے گی، اور پہلے ان ریگولیٹڈ پروسیس تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے کہا ہے جی کہ جتنے بھی گورے ہیں وہ کھلی منگوا سکتے ہیں اپنے الکوہل، جتنی ان کو چاہیے۔ اور یہ جو اب سعودی عرب کے اندر بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ ہیں
ٹھیک ہے جی، جو کہ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں پیتے ہوں گے، ظاہری بات ہے وہاں پہ منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ریاض کے اندر جو اسٹور کھلیں گے، ٹھیک ہے جی، نان مسلم ڈپلومیٹس کے لیے، اب ہوگا کیا کہ سارے نان مسلم ڈپلومیٹس جو ہیں، میں کہہ تو نہیں سکتا، لیکن ان کے پاس تو یہ ایک اسکل آ گئی، وہ آگے مسلمانوں کو دے دیں گے۔ یہ ایک آپ نے اور طریقہ بنا دیا چوری کا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کوئی مسلمان نان مسلم یہ کہہ سکتا ہے جی میری لیٹ سے جی میری ڈیمانڈ جو ہے وہ جی فار ایگزامپل اتنی ہے، سو اینڈ سو، جو بھی اس کا میئرمنٹ کا میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ان ریالٹی وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب امپورٹ کرتے ہیں آپ ڈیوٹیاں نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ڈپلومیٹس کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک آبویسلی اس کی کنگڈم کی جو پالیسیز کے حوالے سے بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ 1952 سے سعودی عرب میں یہ سبجیکٹ ہے، اور اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا کہ کنگ عبدالعزیز کا جو سن تھا، ہی واز ڈرنک، اور اس نے ایک برٹش ڈپلومیٹ کو مار دیا وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو سعودی لا جو ہیں پینلٹیز، اور پھر یہ کنزمپشن اور پھر پوسیشن جو الکوہل کی، اس میں جیل، پبلک فلاگنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اب وہ جو ہیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ویژن 2030 ہے، ریفارم ایجنڈا، جو کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب کا ہے، یہ بیسیکلی ان کا ماڈل ہے، یہ چیزیں کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اپنے معاشرے کو کھولا ہے بالکل صحیح کیا انہوں نے، اور اس میں یہ ہے کہ سینماز ہیں، مکس جینڈر میوزک فیسٹیولز ہیں، بہت ساری اور چیزیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں، اور اپنی جو گرپ ہے انہوں نے اپنی لوز کی ہوئی ہے۔ اب محمد بن سلمان کو پتہ ہے ایک چیز کا، سمپل سی بات ہے جی، چھوڑیں ان چیزوں کو۔ محمد بن سلمان کو یہ پتہ ہے آپ اگر الکوہل الاؤ نہیں کرتے تو آپ نیوم سٹی جو ہے اس کو چلا کے دکھائیں مجھے۔ نیوم سٹی جس نے ابھی بالکل تیاری کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے آپ وہ چلا کے دکھائیں اگر آپ الکوہل الاؤ نہیں کرتے۔ لوگوں نے ادھر ڈیزرٹ دیکھنے تھوڑی آنے ہیں سعودی عرب کے، یو اے ای کیوں آگے نکل گیا؟ یو اے ای کے جو ڈیزرٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ یو اے ای میں جائیں گے آپ کو الکوہل ملے گی وہاں پہ؟ میرا خیال ہے محمد بن سلمان یہ کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مسجدیں بھی بنائیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ مسلمان جو عوام دنیا ہے وہ کہتی ہے جی او ہو اسلام میں تو ظاہری بات ہے الکوہل بین ہے، پروہیبٹڈ ہے، منع کی گئی ہے۔ تو دیکھیں جس ملک کے اندر خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ ہے ان کو ایسے یہ الکوہل الاؤ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو بڑی گارنٹی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی ملک کے اندر ٹورزم نہیں چل سکتی اگر آپ الکوہل الاؤ نہیں کرتے، کیونکہ جتنے بھی جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ ان ملکوں سے آتے ہیں جو جہاں پہ الکوہل کنزیوم کی جاتی ہے، تو انہوں نے تو روز وہ الکوہل پینی ہے، شام دوپہر جب بھی ان کو موقع ملنا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ کیا لینے جائیں گے۔ سو جب جن ملکوں میں الکوہل الاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ پھر صرف اور صرف پھر ہارڈ کور ٹورسٹ ہی آتا ہے، وہ ٹورسٹ جو سمجھتا ہے کہ واقعی بھائی ہاں میں نے صرف یہی کرنا ہے، میں نے صرف ٹورزم کرنی ہے، میں نے وہاں کا کلچر دیکھنا ہے، میں نے وہاں کا لینڈسکیپ دیکھنا ہے، میں نے وہاں پہ جو ٹرین دیکھنا ہے، وہاں پہ کیا ہے کس طرح کی چیزیں ہیں، وہ صرف یہی کرتا ہے۔ انڈیا کے اندر دیکھیں نا آپ، الکوہل آزادی ہے، لوگ پیتے ہیں، بیچتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہاں پہ بہت ٹورسٹ آئے گا۔ پاکستان میں میں آئی ایم پریوی ٹو سو مینی سچویشنز جہاں پہ آئی ہیو ہرڈ جو فارنرز کو، میں نہیں، جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر، وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ٹورزم کو پروموٹ کریں، لیکن ہم ٹورزم کو کیسے پروموٹ کریں جب آپ ہمارے جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان ممالک سے وہ الکوہل کنزیوم کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ملک اجازت نہیں دیتا، آپ کے ہوٹلز میں نہیں ہے۔ اب جو بندہ باہر سے آتا اس کو تو نہیں پتا، وہ تو اس طرح نہیں چوری چھپے لے کے کہے گا میں کوئی کیا جرم تو تھوڑا ہی کر رہا ہوں،
وہ کیوں چوری چھپے لے, اس کو کیا مطلب تکلیف پڑی ہوئی ہے. اسلام کے دو سب سے پوتر شہروں مکہ اور مدینہ کے دیش سعودی عرب میں شراب کی پہلی دکان کھلنے جا رہی ہے. سعودی عرب نے اپنی راجدھانی ریاض میں شراب کے پہلے اسٹور کو منظوری دے دی ہے. شراب کا یہ اسٹور خاص طور پر غیر مسلم ودیشی راجنیکوں کے لیے ہوگا. شراب کو خریدنے کے لیے ایک موبائل اسٹور کے ذریعے کسٹمر کو رجسٹر کرنا ہوگا. اس کے بعد انہیں کلیئرنس کوڈ ملے گا. پرتیک کسٹمر کا مہینے کا کوٹا طے رہے گا. سعودی عرب میں کٹر اسلامک قانون لاگو ہے اور شراب پینا حرام مانا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہاں بکری پوری طرح سے بین ہے. سعودی عرب کی اس منظوری کے بعد اب پاکستان کی سرکار دویدھا میں پھنس گئی ہے, جہاں شراب آدھیکارک روپ سے بین تو ہے لیکن ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے. سعودی پرنس محمد بن سلمان کے اس قدم کو میل کا پتھر مانا جا رہا ہے. وشیشجوں کا کہنا ہے کہ سعودی پرنس نے ٹورزم اور بزنس کو بڑھانے کے لیے شراب کی بکری کو منظوری دی ہے. دراصل سال 2030 تک سعودی عرب اپنی ارتھ ویوستھا کی تیل پر سے نربھرتا کو کم کرنا چاہتا ہے. دنیا بھر میں الیکٹریکل گاڑیاں بڑھ رہی ہیں اور آنے والے سمے میں تیل کی خرید میں گراوٹ آنا تو طے مانا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اپنے اندر تیزی سے بدلاؤ لانا چاہتا ہے. سعودی عرب کا پڑوسی دیش یو اے ای دبئی کے ذریعے دنیا بھر میں ویپار کا گڑھ بن گیا ہے. اب سعودی پرنس یو اے ای کی اس سفلتا کو اپنے یہاں دہرانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اربوں ڈالر خرچ کر نیوم نام کا ایک نیا شہر بسا رہے ہیں. سعودی عرب کی یہ شراب کی دکان ریاض کے راجنیک علاقوں میں ہوگی جہاں دودھاواس استھت ہے. یہ شراب صرف اور صرف غیر مسلموں کو ہی بیچی جائے گی. ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ کیا انیہ غیر مسلم پرواسی بھی اس دکان سے شراب خرید سکتے ہیں یا نہیں. سعودی عرب میں لاکھوں کی تعداد میں ودیشی کامگار کام کرتے ہیں, لیکن ان میں سے زیادہ تر ایشیا اور مصر کے مسلم ہیں. سعودی عرب میں شراب پینے پر بہت کڑی سزا ہے. اس میں سینکڑوں کی تعداد میں کوڑے, ڈپورٹ کیا جانا, جرمانہ یا جیل کی سزا شامل ہے. اب کوڑے مارنے کو کم کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر جیل کی سزا کو دیا جا رہا ہے. سعودی عرب نے حال کے دنوں میں کٹر نیموں میں بھی بدلاؤ کیا ہے اور مہیلاؤں کو برقع پہننے پر بھی راحت دی ہے. مہیلائیں اب وہاں گاڑیاں چلا سکتی ہیں. سعودی عرب اب غیر دھارمک پریٹک کو بھی بڑھاوا دے رہا ہے. یہ ویژن 2030 کے مطابق دیا جا رہا ہے. اس میں ستھانیہ ادیوگ کو بڑھاوا دینے پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ ستھانیہ لوگوں کو نوکری مل سکے. سعودی عرب کے بعد اب پاکستان سرکار پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ شراب کو منظوری دے. اب تک سعودی عرب کی راہ پر چلتے ہوئے پاکستان نے اس کی منظوری نہیں دی تھی, لیکن وہاں ہر شہر میں آسانی سے شراب مل جاتی ہے. یہی نہیں, پاکستان میں چین کے لیے بھی شراب بنائی جا رہی ہے.